الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو، اور جو بھی آپ کو کام دیا جاتا ہو اس کورس کے تعلق سے اس کو بہترین طریقے پہ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں۔ شروع کر لیتے ہیں آج کی اپنی کلاس۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے جب بھی میں پڑھاتی ہوں تو فعل امر آتا ہے۔ امر مطلب حکم کا لفظ آتا ہے، جیسے یہاں پہ بھی میں دکھاؤں، جیسے یہ اشرح، یہ حکم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یسر، اب جب بھی دعاؤں میں تو یہ شروع ہی دعا، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، میرے لیے یہ کر دے، میرے لیے وہ کر دے، ہے نا۔ تو یہ دعا امر، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ امر کا ہوا تو دعا ہو گیا، اور جب بندے کے لیے ہوگا تو حکم ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے تو یہ حکم ہو جائے گا۔ تو آل ٹوگیدر اس کو امر کا لفظ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، یہ یہاں پہ اشرح، یہ کھول دے، یسر آسان کر دے، واحلل کھول دے، یہ بھی ہے اسی طرح سے کہ کھول دے گانٹھ، یہ عقدتاً گانٹھ کو کہہ رہے ہیں۔ من لسانی، میری زبان، یعنی زبان میں بولتے وقت جو ہچکچاہٹ ہے، لکنت ہے، یا کسی بھی طرح کی اپنی بات قاعدے کے ساتھ سامنے پیش نہ کر پانا، ہم دماغ میں ہمارے بہت کچھ ہے لیکن زبان سے وہ چیز ادا نہیں ہو پاتی اکثر، اس کے لیے یہ ہے بہترین دعا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ تین لفظ یہاں پہ یہ دعا کے ہو گئے، اور یہاں پہ بھی دیکھیں رب یسر، تو جب بھی دعاؤں میں تو ولا تعسر، یہ نہ والا حکم ہے، جیسے یہ کرنے والا حکم اور یہ نہ کرنے والا، یہ کر یا اللہ تو آسان کر دے اور مشکل نہ ہو ہمارے لیے، یہ کام مشکل نہ ہو۔ عین سین را مشکل کے لیے آتا، تو لا تعسر، تو یہ چیزیں میں نے سوچا کہ چونکہ قرآن میں اگر بہت اچھی طرح، جیسا میں نے کہا کہ ٹوٹل 8 + 6 14 ٹائپس کے امر کے الفاظ آتے ہیں، میں آپ کو آج 3 طرح کا جو بہت کامن ہے وہ دکھا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، شوق ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے بھی پڑھ لیں گی۔ جن کو شوق ہے، میرے 2-3 بیچز کے عربک گرامر کہہ لیں، کیونکہ گرامر سے ہی ہمیں چیزوں کا صحیح کنسٹرکشن پتہ چلتی ہے نا، کہ کیسے کیا لفظ کس سینٹینس میں ہوتی ہے۔ تو تقریباً 3 بیچز کی ویڈیوز وہاں ہیں، 60-70 ویڈیوز، صرف 60-70 گھنٹے زندگی کے لگائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ویڈیو کو آپ کو 2-3 بار دیکھنی پڑے، امید کم ہے ایسا، اگر دل لگا کے کریں گی تو ایک بار میں ہی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ظاہر اس بیچ کی لڑکیوں نے ایک بار میں ہی سب کچھ کیا، تو آپ وہاں سے کر بھی سکتی ہیں آگے۔ اور ظاہر ہے آپ کے پاس میرا نمبر ہے، اگر آپ ویڈیو دیکھیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اگر آپ ویڈیو کے نیچے بھی اگر کوشچن کریں گی تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور لڑکی کہیں دیکھ رہی ہو ویڈیو، اس کا بھی وہ سوال ہو، اور ظاہر ہے وہ مجھے تو نہیں جانتی نا، تو اگر آپ وہاں سوال کر لیں اور میں وہاں جواب دے دوں تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، ورنہ آپ مجھے پرسنل میں بھی میسج کر کے کوئی چیز وہاں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پوچھ سکتی ہیں، وہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لے کے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں فعل امر بنانے کا طریقہ، کہ یہ حکم کا لفظ کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، شروع سے اس کی ترکیب بتا دے رہے ہیں ڈائریکٹ، جیسے ہم نے یہاں پہ کہا کہ یہ لفظ ہے، تو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ لفظ کیسے، اسی کو بھی میں کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ لفظ بنتے ہیں۔ سب لوگ غور سے سنیں اور اس چیز کو دماغ سے نکال کے سنیں کہ یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی چیز کو ہم مشکل کا چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں
تو پھر ہمیں وہ مشکل ہی لگتی ہے. اگر ابھی میں آپ کو ایک گرین کلر کا چشمہ دے دوں جو گرین کلر کا اس کا وہ ہو، آئی مین گلاس ہو، پھر چاہے وہ چیز سفید ہو، چاہے وہ کوئی، آپ کو گرین ہی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو کسی بھی طرح کے چشمے کے بغیر کھلے دل کے ساتھ آپ اس چیز کو سننے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عربی میں قرآن اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھ سکو. تعقلون کا ورڈ آتا ہے، تعقلون. اب تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا. تا سے تم، اونا سے لوگ، اور آئین قاف لام عقل، عقل میں آ جائے، تم سب کی عقل میں آ جائے. اور یہ اونا کی ساؤنڈ صرف عرب کے لیے نہیں ہوتی ہے، صرف عربیوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ اونا جمع کا صیغہ ہے، اس میں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں. ہم ہندوستانی پاکستانی بھی اس میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن عربک میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، تو ہمیں بھی سمجھ میں آئے گا اگر ہم سمجھنا چاہیں. اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اگر کھلے دل سے سننا چاہیں تو ٹھیک ہے. تو بہت غور سے سنیے. آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ کمی ہماری اپنی طرف سے ہو جاتی ہے. ہم غور سے سنتے نہیں، ہمارا دھیان ادھر ادھر ہے. ہم شوق سے سنتے نہیں، کیونکہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ، نوکری تو کوئی ملنے والی ہے نہیں یہاں پہ، ہے نا. کبھی پڑھائیں گی بھی آپ کسی کو تو فری میں ہی پڑھا رہی ہوں گی. تو یہاں کوئی مانیٹری، کوئی دنیا کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کم ہی دل لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو آخرت کے فائدے کو سوچ کے اور قرآن کی محبت کو، اللہ کی محبت کو سوچ کے اگر سنیں گی تو بہت آسان ہے. آج میں آپ کے لیے وہ 6 الفاظ لائی ہوں جو سیکنڈ پرسن یعنی تم کے لیے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں صرف تم والا کیوں لائی ہوں؟ کیونکہ حکم سامنے والے بندے کو ہی دیا جاتا ہے، یعنی سیکنڈ پرسن کو ہی دیا جاتا ہے حکم. ٹھیک ہے. میں اپنے سماج، میرے سامنے کوئی ہے، اس سے میں کہوں گی مجھے ایک گلاس پانی دو، ہے نا. میں جو حاضر نہیں ہے، جو کمرے میں موجود نہیں ہے، اس کا نام لے کے اگر میں پانی مانگ رہی ہوں تو پھر میں کیا ہوں؟ ہے نا. یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہوئی. تو حکم ہمیشہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے. اس لیے میں سامنے والے کو سارے تا والے لفظ لے کے آئی، تم والے لفظ لے کے آئی. ٹھیک ہے. تا. دوسری بات یہ ہے کہ حکم ہمیشہ جو پریزنٹ ہے اس کو دیا جاتا ہے، یا قرآن کا حکم فیوچر میں جو آنے والے ہیں ان کو بھی دیا جائے گا. ماضی میں جو لوگ گزر چکے، جو قبروں میں چلے گئے، ان کو تو ہم نہیں کہیں گے نا یہ کرو وہ نہ کرو، ان کو تو حکم نہیں دیا جائے گا. جو پاسٹ میں گزر چکے ان کو بھی حکم نہیں دیں گے. اس لیے ہم آپ کے لیے مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر والے لفظ لے کے آئے. ماضی والا کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پر. تو حکم دیا جاتا ہے سیکنڈ پرسن کو، اور وہ بھی مضارع والے لفظ کو. مضارع میں نے آپ کو بتا دیا، اس لیے میں اب یہ بول رہی ہوں، یعنی اس شخص کو دیں گے جو موجود ہے یا فیوچر میں آنے والا ہے. ہم وصیت کر کے جا سکتے ہیں. ہم یا قرآن میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ قرآن لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے، لیکن میرے لیے بھی اس کا حکم آ رہا ہے نا. ہم تو فیوچر میں تھے قرآن کے حساب سے. تو اس لیے پریزنٹ اور فیوچر کا ہی، تو یہ دو چیزیں شرط ہیں حکم دینے کی. حکم دینے والا موجود ہو، سامنے ہو. ہم حکم جس کو دے رہے ہیں، تم کو دیں گے حکم، وہ کو تو حکم دیں گے نہیں، ہے نا. یا میں کو بھی حکم نہیں دیں گے. تو اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر کہ سیکنڈ پرسن کا، اور یہ لفظ سارے آپ کو علامت، اس کا روٹ لیٹر ہے فا عین لام، اور یہ تا کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ مضارع کی یتان میں سے تا. تا مطلب تم. ٹھیک ہے. اب تک جو بھی میں نے بتایا سب کو کلیئر ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے اور ابھی یاد نہیں ہو رہی ہے تو اسی لیے ریکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے. تو ریپیٹ کرنے کا کوئی مجھ سے نہ کہے. اگر چیز سمجھ میں آ رہی ہے اور سمجھ میں آنے کے بعد تھوڑی سی بھول گئی تو فکر کی بات نہیں ہے. ریکارڈنگ سے آپ 10 بار سن کے اس کو بار بار ریپیٹ کر لیں گے. اگر کوئی چیز بالکل ہی ایلین ہے، سمجھ میں ہی نہیں آئی، تب آپ اس سے پوچھیں.
لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بار اور ریپیٹ کریں، تو آپ ایک بار نہیں، آپ 100 بار ریپیٹ کریں ریکارڈنگ کے ساتھ. تو حکم ہمیشہ مضارع کو دیا جائے گا، اور حاضر، حاضر مطلب جو سامنے موجود ہے اس کو دیا جائے گا. اس لیے میں تا والے لفظ لے کر آئی. ٹھیک ہے، میں نے تو یہاں پہ واحد، مثنیٰ اور جمع کے تینوں ہی الفاظ لے آئے ہیں ہم، لیکن جو ہائی لائٹ کیا ہے اس میں حکم زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں حکم، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس میں زیادہ آتا ہے. اب جیسے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو واحد ہے نا، اس لیے ساری دعاؤں میں یہ والے لفظ سے امر بنے گا. ٹھیک ہے، اللہ واحد ہے. جب ہم دعا کریں گے، جتنے بھی دعا میں دعائی کلمات، جب بھی میں آپ کو دعا کراتی ہوں میں کہتی ہوں دعا کا یہ لفظ ہے، دعا کا یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے، اب آج اپنی ساری 15-20 دعاؤں میں جا کے وہاں دیکھیے گا تو یہ والا لفظ استعمال ہوگا دعا میں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، تو یہ والا. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے گا تو زیادہ تر امید ہے کہ وہ سارے احکام جو سارے مردوں عورتوں پہ اپلیکیبل ہیں وہ اس والے لفظ سے بنے گا. جو صرف عورتوں کو حکم دے گا، ہے نا، کہ گھر میں رہو، پردے سے رہو، اپنی چادر کو چہرے پہ ڈال لو، ہے نا، تو اپنی چادر کو سامنے ڈال لو، میں کیوں وہ کروں پھر ہر. تو یہ سارے احکام اس والے لفظ میں آئیں گے جو عورتوں کا جمع کا صیغہ ہے. یہ مؤنث ہے نا، عورتوں کا جمع صیغہ ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہنا چاہیے، لیکن فی الحال آپ ان دونوں کو ہی سمجھ لیں، اس لیے میں لے آئی سب یہ. پھر جب مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کو سے بات ہو رہی ہے، فرشتہ ان سے کہہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کھا لو، وہ پی لو، ہے نا. تو پھر مریم علیہ السلام ایک عورت ہے تو یہ واحد کہا جاتا ہے. اسی طرح سورہ نحل، یعنی مدھمکھی سے جب بات ہو رہی ہے، مدھمکھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کو کوئی حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تب یہ والا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو مؤنث واحد کے لیے. تو میں بتا رہی ہوں کن کن سورہ میں آپ کو کیا کیا ملے گا. یہ دو لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے اگر کہیں پہ تو یہ اس سے بنے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں سیم ہے. فی الحال فوکس کرتے ہیں ہم اس پہ میں تو فوکس کروں گی سب پہ، آپ فوکس کریں گی ان دو پہ، ہے نا. دو کو آپ لے کے چلیں گی، میں سب کی کنسٹرکشن بتاؤں گی، میں اس کے بھی طریقہ بتاؤں گی، اس کا بھی بتاؤں گی، سب چھوں کا بتاؤں گی. آپ ان دو پہ محنت کریں گی. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم امر بناتے ہیں. سب سے پہلا لفظ لے لیتے ہیں تفعلو. ٹھیک ہے، تو امر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، یعنی حکم کا لفظ اسی سے بنتا ہے، انہی الفاظ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، مضارع کے الفاظ سے ہی بنتا ہے. لیکن آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ تو تا نظر نہیں آ رہا ہے نا، تا نظر نہیں آ رہا ہے. تو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امر بنانے کے لیے سب سے پہلے علامت مضارع کو ہٹا دیں. یہ ساری علامت مضارع سب جگہ سے یہ ہٹ جائے گا. آپ کو کہیں بھی امر میں، یعنی کرنے کے حکم دینے میں یہ نظر نہیں آئے گا. اب آپ کے پاس جو چیز بچتی ہے، بار بار مجھے کلر چینج کرنا ہوگا جس سے آپ کو چیزیں کلیئر رہیں. اب جو چیز بچی وہ ہے فا ساکن عین آلو. فا ساکن آلو. اب فا ساکن سے ہم کوئی چیز شروع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ سارے اب اسی طرح سے ہو جائیں گے. میرے پاس وقت کی بہت وہ رہتی ہے، وقت کی بہت کمی رہتی ہے. آپ کو تو شاید یہ لگتا ہوگا کہ آج تو مجھے 2 گھنٹے کی کلاس کرنی ہے، اور مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ 2 گھنٹہ تو میرے لیے بہت کم ہے. میں کیسے اس 2 گھنٹے میں جو بھی میں نے سوچا ہے میں کیسے مینج کروں. مجھے یہ وقت کم لگتا ہے. بہرحال
اس لیے دیکھیں میں ایسے ایسے لکھ رہی ہوں، پورا لکھ نہیں رہی ہوں. یہ فا ساکن سے یہ سارے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، آگے تو یہ چل رہا ہے پورا. ٹھیک ہے. اب فا سے کوئی لفظ ہم پڑھ نہیں، فا ساکن سے کوئی لفظ اگر ساکن سے شروع ہو رہا ہے تو ہم پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ دیکھیں، لفظ تو یہی پہ ہے، یہی سے ہے، لیکن پڑھنے کے لیے ہم اس سے پہلے ایک حمزہ لگاتے ہیں، ورنہ یہ پڑھا نہیں جائے گا. اب ہم نے یہاں پہ حمزہ لگایا، اب حمزہ بھی لگا لیا لیکن بنا حرکت کے کیسے اس کو پڑھیں نا، حرکت کے ساتھ ہی چلے گا نا، ورنہ یہ تو یہیں پہ حمزہ رکا رہے گا. اب اس پہ حرکت لگنی ہے. حمزہ پہ حرکت دینے کے لیے آپ اس ساکن کو چھوڑیں، جو اس کے بعد جو یہ لفظ ہے، اس کے بعد جو حرکت ہے، دیکھیں اگر وہ زبر ہے تو آپ زیر لگا دیں. میں ایسے کر دیتی ہوں یہاں پہ. اگر زبر ہے تو بھی زیر لگا دیں. زبر اور زیر دونوں ہی حالتوں میں زیر لگتا ہے. فی الحال آپ چلیں، اس کو جب اگلی سلائیڈ ہوگی وہاں بتا دیں گے، میں یہاں کیوں آپ کو پریشان کروں. تو کرنا کیا ہے آپ کو کہ اگر زبر ہے، کرنا آپ کو نہیں، آپ کو سمجھنا ہے، کروں گی میں. اگر زبر ہے تو آپ زیر لگائیں. ٹھیک ہے. زبر ہے تو اس حمزہ کو زیر دے دیں. ساتھ ایک بار پھر علامت ہٹانے کے بعد لفظ ساکن سے شروع ہو رہا تھا، تو اس کو پڑھا نہیں جا سکتا تھا. تو پڑھنے کے لیے یہ ایک ٹیمپرری حمزہ لگایا جاتا ہے، جو کہ اگر ہم یہیں سے پڑھیں گے تب تو ہم پڑھیں گے، پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو ہمیں پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھا تو رہے گا، پھر ہم پڑھتے نہیں ہیں، وہ میں دکھاؤں گی ابھی. تو دوسرا اسٹیپ کیا ہوا؟ پہلا اسٹیپ، فرسٹ اسٹیپ علامت ہٹا دیں، سیکنڈ اسٹیپ حمزہ ایڈ کر دیں، اور حمزہ پہ حرکت بھی لگائیں اس کو دیکھتے ہوئے. اگر زبر ہے تو زیر لگائیں. چلے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ میں آخر میں آپ اس کو ساکن کر دیں. اگر پیش ہے تو اس کو ساکن کر دیں. اور یہ بن گیا آپ کا امر، افعل، امر تیار ہو گیا. ٹھیک ہے. افعل، میں اوپر دکھاؤں، یہ دیکھیے اسی پیٹرن پہ ہے یہ اشرح. ٹھیک ہے. یہ تھا تشرحو، دکھاؤں میں؟ یہ تا ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ پہ حمزہ لگ گیا. سوری، اشرحو تھا. اور یہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ چونکہ پیچھے سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے تو اس حمزہ کی زیر کو پڑھا نہیں گیا. پھر اگر یہیں سے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ربی، اور پھر کہیں گے اشرح. آپ دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں جب دعاؤں کا میں ترجمہ کر رہی ہوتی ہوں تو میں پڑھتی ہوں اشرح، اس وقت آپ سوچتی ہیں یہ کیوں ای لگا رہی ہیں، کیوں نہیں او لگا رہی ہیں، کیوں نہیں ا لگا رہی ہیں؟ کیونکہ میں نے زبر دیکھا اس لیے یہاں پہ زیر لگائی اشرح. ٹھیک ہے. اور چونکہ پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے پھر یہ حرکت یہاں نہیں لگی ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں آپ، اور یہ یہاں پہ یہ پیش تھی، اس کو یہ ساکن کر دیا، تو یہ بن گیا نا آپ کا وہی جو میں نے ابھی افعل بنایا ہے. کیونکہ فا، عین، لام کی جگہ پہ یہاں پہ شین، را اور ہا ہے روٹ لیٹر. انہی روٹ لیٹر کی جگہ پہ یہ سمجھے کہ فا عین لام سے ہم لوگ فارمولا تیار کر لیتے ہیں، اور پھر ڈفرینٹ روٹ لیٹرز جو اس پیٹرن میں جا سکتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور اس سے پھر اشرح بن گیا. ٹھیک ہے. یہ بن گیا. اب یہاں پہ آپ
یہ میں نے بتایا نا کہ یہاں پہ آپ کو حمزہ کچھ ایسے، میں آپ کو صرف چند 3 وہ بتا رہی ہوں، اور ٹوٹل کتنے ہیں؟ 8 + 6 14. تو یہ کسی ایسے لفظ سے یہ یسر بنا ہے جس میں کہ حمزہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے مطلب کا بھی نہیں ہے، لیکن میں آج آپ کو یہ والا اور یہ والا دکھا دوں گی، جتنا جو ان 3 کیٹیگریز میں آئے گا وہ دکھا دیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بہت کامن ہے، اس کے بعد میں اس پہ چلتی ہوں، جمع کی اس پہ چلتی ہوں، اس پہ، ٹھیک ہے؟ اس کو لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں پورا۔ اب طریقہ وہی ہوگا، تھوڑا سا جو ہے تو وہ میں بتاتی ہوں۔ جب اس پہ سے یہ علامت ہٹی تو بن گیا فا ساکن اور علونا، فا ساکن اور علونا۔ اب فا ساکن سے کوئی لفظ پڑھا نہیں جا سکتا، تو یہاں پر بھی مجھے حمزہ لگانا ہوگا۔ اور اس ویسے تو اسی پیٹرن پہ ہم چل رہے ہیں، لیکن ہم جو اس لفظ پہ، ابھی یہاں تو حرکت نہیں تھی نا، مجھے تو یہاں حرکت لگانی تھی۔ جب حمزہ لگانے کے بعد مجھے جو سب سے پہلی حرکت نظر آئے گی وہ زبر کی نظر آ رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر زبر دکھائی دے تو آپ زیر لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہاں کیا کیا، اس کو زیر دے دی، زیر لگا دی۔ اس کے بعد یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ اس کو ساکن کریں، یہاں میں نے کہا تھا اس کو ساکن کریں، اور یہاں میں کہہ رہی ہوں کہ اس نون کو ہٹا دیں۔ یہ میں نے اس کو زبر اس کی کیوں نہیں لگائی، ٹھیک ہے؟ اس نون کو آپ ہٹا دیں، جتنے بھی نون والے ہیں نا ان سب کے نون ہٹ جاتے، ابھی میں پورا ہی کر دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ آپ کا تیار ہو گیا اف، مائک میوٹ رکھیں پلیز، مائک انمیوٹ ہے کسی کا، اپنے اپنے مائک چیک کریں آپ سب لوگ۔ اب آپ کا یہ ہو گیا اف آلو، ٹھیک ہے؟ اف آلو، یہ واو ساکن، جیسا کہ میں نے پہلے کسی کلاس میں آپ کو بتایا ہے کہ واو ساکن ایسے تنہا ایسے آخر میں نہیں رہتا، یہ تھوڑا ڈرپوک ہے، یہ پروٹیکشن چاہتا ہے، یہ واو ساکن اینڈ اپ ایسے نہیں ہوتا، اس لیے اس کی پروٹیکشن کے لیے ایک الف آتا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا امر کا ورڈ، جو کہ جمع کے لیے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو حکم دیں گے تو وہ اس طرح اس شیپ میں آ رہی ہوگی بات، ٹھیک ہے؟ افعلوا، اب پیٹرن طریقہ یہی ہوگا، یہ سارے طریقے یہی ہوں گے۔ میں اگر آپ کہیں تو میں صرف آخر آخر کا لکھوں یہاں پر کہ یہ بن جائے گا، کیونکہ نون والا ہے تو اس میں تو اتنے اسٹیپ چلیں گے نا، لیکن یہ یہیں پہ بن جائے گا۔ چلیں یہ والا میں کر کے دکھا دیتی ہوں۔ اف، اب یہ فا ساکن علانی، سیکنڈ اسٹیپ میں ہمیں حمزہ ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ سوری کیا ہو رہا ہے، اس کی حرکت دیکھیے، ہم نے جو سب سے پہلے حمزہ لگانے کے بعد جو ہمیں سب سے پہلے زبر نظر آیا تو حمزہ کو ہم زیر دے دیں گے، اس کے بعد نون ہٹا دیں گے، اور یہ بن گیا ہمارا۔ یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اب کٹ ورڈ جو کروں گی وہ سب اب ایک ہی بار ریڈ پین اٹھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نہیں اٹھا رہی ریڈ پین کیونکہ بار بار ٹائم جا رہا ہے میرا۔ اس کو بھی کر لیتے ہیں۔
حمزہ لگایا. یہ نون گرایا. اب اس طرح تو ہم کہیں نہیں لکھتے نا. اس طرح آپ نے کہیں یاد اینڈ میں دیکھا ہے؟ اس طرح اینڈ میں نہیں لکھتے. اینڈ میں جب اگر یہاں نون تھا تب تو یہ 2 ڈاٹ والی آئے گی، لیکن جب یہ نون چلا گیا تو اب یہ یا شیپ لے لیتی ہے. تو اس کو پھر ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ افعالی. ٹھیک ہے. اور یہ تو سیم ہی ہے، یہ اور یہ سیم ہے، یہ اور یہ سیم ہے، تو میں نہیں لکھ رہی. سبحان اللہ. جب میں یہ چیپٹر کرواتی ہوں تو پھر میں بتاتی ہوں کہ ہم عورتوں کو کتنا کیئرفل رہنا بھی بتاتی ہوں. فعلنا. اور یہ نون جو کہ عورتوں والا نون ہے، یہ گرتا نہیں ہے. باقی سب تو رول فالو کر رہے ہیں، ہے نا. یہ سب رول فالو کر رہے ہیں. میں اس کا بھی بس یہ لاسٹ میں لکھ دوں. آپ دیکھیں اس کا بھی نون گر گیا، اس کا بھی نون گرا، اس کا بھی نون گرا. اس کا تو میں نے لکھا ہی نہیں. اس کا بھی نون گرا، لیکن اس کا نون نہیں گرا. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم عورتوں کا کیا مزاج ہے. ایک اکیلے رہتے ہیں تو پھر بھی حکم پہ آ جاتے ہیں، ہے نا. فیشن ٹرینڈ زیادہ ہم ہی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں نا. اگر جہاں بھیڑ چلتی ہے ہم ادھر ہی چل پڑتے ہیں. تو یہ جب جو عورتوں کا جو جمع والا نون ہے، آپ دیکھیں سنگولر والے نے اپنا نون رول مان لیا. جو واحد تھی، جو اکیلی عورت تھی، اس نے بھی جو ایک رول چل رہا تھا نا، رول کیا تھا کہ یہ نون جتنے ہیں وہ ڈراپ ہو جانے چاہیے. تو واحد والی نے، چلے آپ کو یہاں دکھاؤں، واحد والی نے بھی اپنا نون گرا دیا. جب 2 عورتیں تھیں انہوں نے بھی اپنا نون گرا دیا. لیکن جہاں بہت ساری عورتیں 3 یا 3 سے زیادہ ہوئیں تو اب ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے. پھر وہ جب 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں یہ فیشن چلا لیتی ہیں کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہوگی، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ پھر ساری کی ساری ٹخنے سے اوپر ہی کر لیتی ہیں. ایسے بہت سارے فیشن ہیں آپ دیکھیں کہ جب اور وہ فیشن چلتا ہے تو پھر ہم جمع والی عورتوں کی عقل فیل ہو جاتی ہے. پھر ہم قرآن کے رول پہ نہیں آتے، پھر ہم اپنے گروپ کے حساب سے چلنے لگتے ہیں، اپنے مزاج کے حساب سے چلنے لگتے ہیں. اور یہ گرامر کے اس رول سے بھی، عربک کے اس رول سے بھی میں نے تو جب پڑھا تو واقعی مطلب جب یہ چیز دیکھی کہ کیوں جمع مؤنث کیوں یہ رول فالو کر رہی ہیں. حالانکہ یہ تو ایک، پھر میں وہی بتاؤں کہ ایک یہ نان ٹینجبل چیز ہے نا، لیکن اگر اس کو آپ اپنی زندگی پہ اپلائی کریں تو واقعی ہم ایسے ہیں. جب اکیلے رہتے ہیں تو پھر بھی ہم اکیلی کوئی چیز ہے، چلے ہم خود کرنے میں کوئی نئی چیز ڈرتے ہیں، ہے نا. 2 لوگ بھی شاید ہی کوئی چیز ایسی کر پائیں. لیکن جب ایک فیشن اور ٹرینڈ چلتا ہے تو پھر ہم اپنی عقل، اپنی چیزیں چھوڑ کے ہم اندھا دھند اس کو فالو کرتے ہیں. اور ایسے دیکھیں بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو نو اس کو کہتے ہیں نون نسواں، عورتوں والا نون. یہ عورتوں والا نون بہت جگہ پہ یہ اسٹبرن ہے، ضدی ہے، یہ حکموں پر نہیں آتا. تو ہمیں ایسا نہیں بننا ہے. ہم اس طرح کے نون بنے، اس طرح کے نون بنے، اس طرح کے نون بنے. یہ والے نون ہمیں ہرگز نہیں بننا ہے. سارے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہونا ہے.
ہمیں الگ رہنا ہے. تو یہ ہے اس طرح سے. اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پر واپس. یہ تو تھی عمل کی بات جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے. آپ دیکھیں کہ ریلیجیس بھی، اگر میں نے جو دیکھا چاہے کسی بھی ریلیجن میں، ریلیجیس بھی زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. زیادہ عبادت کی طرف آپ دیکھیں گھروں میں، اگر جیسے میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ایک جنرل ٹرینڈ کی بات کر رہی ہوں کہ دین کی طرف میں جب دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بات ہو تو عورتیں زیادہ لبیک کہتی ہیں. پھر جب یہ پڑھو کہ جہنم میں بھی وہاں تعداد زیادہ ہے تو بڑی ہی فکر ہوتی ہے. پھر اس بات پہ دو وجہ ہیں. ایک تو جو میں نے ابھی یہی بتایا کہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. ہمارا جیسا کہ میں کہوں فیشن ٹرینڈ سے مطلب ہے میں جو دیکھتے ہیں چل رہا ہے اسی کی طرف اندھا دھند چلنے لگتے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ ہماری زبان ہے. زبان بھی ہماری بے لگام چلتی ہے. یہ دو وجہ ہیں. اس کے علاوہ بھی اور وجہ ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے جو میری سمجھ میں آئی وہ میں بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجہ ہیں. جب ہم احادیث پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، تو ہمیں وہاں بہت ساری وجوہات اور بھی ملیں گی. لیکن یہ دو مین وجہ ہیں جو ہمارے، میں کہوں میرے اپنے اوپر اپلیکیبل ہوتی ہیں. وہ یہ کیا ہے؟ زبان کا بیجا استعمال، زبان کا ناجائز استعمال، اور اندھا دھند فالو کرنا بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے احکام سے ٹکرا رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں، بغیر اس کی فکر کیے ہوئے بھیڑ میں شامل رہنا. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو تفعلو سے بنا افعل، تفعلانی سے بنا افعلا، تفعلونا سے بنا افعلو، تفعلینا سے بنا افعلی، تفعلانی، یہ دونوں سیم ہے. مردوں کا دو اور عورتوں کا دو کا لفظ مضارع میں یعنی پریزنٹ اور فیوچر والی میں سیم ہی ہوتا ہے. افعلا اور عورتوں کا افعلنا، یہ اس کا والا نون نہیں گرتا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا بس دو ہی سٹیپ ہے کہ علامت مضارع گرا دیں اور ایک حمزہ لگائیں اگر وہ ساکن ہے. اگر اس لفظ پر کسی شیپ میں آپ کو حرکت مل جائے گی، اگر شروع میں حرکت مل جاتی ہے تو پھر ہم حمزہ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ حمزہ مجبوری کے تحت آیا ہے. اگر ہم کو یہاں ف پہ زبر یا زیر یا پیش نظر آتی تو پھر ہم حمزہ بالکل نہ لگاتے. اور یہی ہوا ہے یسر والے لفظ میں. یسر والے لفظ میں یہ علامت مضارع نہیں تھا، ٹھیک ہے، یا سین را اس کا روٹ لیٹر ہے. تو پہلے والے روٹ لیٹر پہ جب زبر نظر آ گئی تو مجھے پھر حمزہ لگانے کی، یہاں پہ علامت، یہاں پہ تیسرو تھا، یہ تیسرو لفظ تھا تو تا تو گر گیا، علامت تو گر گئی کیونکہ تم والے کو ہی حکم دیں گے نا. اور اس کے بعد جو ورڈ بچا، جو الفابیٹ تھا، وہ یا پہ زبر تھی، تو اس لیے یہاں پہ حمزہ نہیں لگا. مجھے معلوم ہے کہ میں تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ میں ویسی باتیں بتا رہی ہوں، لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بس سن لیں. اگر سمجھ میں آ گئی بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو بھی کوئی حرج نہیں. جیسے آپ پہلے تھی ویسے ہی ہیں، ہے نا. میں نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کیا. جیسے آپ کو نہیں پتا تھا تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ابھی بھی نہیں پتا، ہے نا. اور سننے کا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا، تو اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آ گیا ویل اینڈ گڈ، نہیں آیا تو ہم جیسے تھے ویسے ہی ہیں، کوئی حرج نہیں. ہم برے نہیں ہو گئے، پہلے سے بیکار نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بس سننا ہوتا ہے. تو میں یہیں پہ بس کروں تو یہ بن گیا لفظ، جب کہ ہمارا لفظ تھا تفعلو. آپ نے دیکھا یہ آئین تفعلو سے بنا. اب ایک بات اور میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑا سا اور پریشان کروں. آئین جو ہے وہ حرکت چینج بھی کرتا ہے، سب کچھ سیم ہے، لیکن آئین کی حرکت، آئین نے زیر لے لیا اور یہ آئین پیش بھی لیتا ہے. تو ظاہر ہے اگر آئین پہ زیر ہے تو پھر اب زیر، یہ آئین کی زیر چلے گی نا اسی طرح، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی امر بنا کے دکھا دیتے ہیں. اور یہ آئین پیش بھی لے گا، وہ بھی میں لے کے آئی ہوں، ٹھیک ہے. تو اب میں بس دو بناتی ہوں.
باقی سب آپ اسی فارمولا سے بنائیں گے. یہ اسکرین جائے گی نا آپ کے پاس. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کا 3 سلائیڈ میں بن گیا امر، اس کا 3 کالم میں، اس کا یہ الف کو بھی ایڈ کرنا تھا، تو اسی پیٹرن پہ یہ سب چلے گا. بس آئین کلمہ کی حرکت چینج ہوتی ہے. آئین الفابیٹ کی حرکت کبھی زیر لیتا ہے، جیسے میں بتاؤں کہ فتحہ بھی ہوتا ہے، پھر رحیمہ ہوتا ہے نا، رحمہ نہیں ہوتا، رحیمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے رحم کیا. عالمہ ہوتا ہے، تو میننگ وہی ہوتا ہے، عالمہ یعلمو. تو جیسے اس میں تھا اسی طرح مضارع میں بھی آئین چینج ہوتا ہے. تو میں بس ابھی دو دو کر کے دکھاؤں گی. تفعلو، آپ، چلیے یہ تو ریڈ ہے، علامت کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے، جب علامت کو آپ نے ہٹایا تو آپ کے پاس بچا اب دیکھیے فو بول رہی ہوں، بنا حرکت کے فا بول رہی ہوں میں. ایلو، ایلو، یہ تو ایسے بولا ہی نہیں جا سکتا ہے نا. تو اب کیا کریں گے، یہاں پہ حمزہ لگائیں گے. حمزہ لگایا. اب حمزہ جب لگاتے ہیں تو ہمیں جو سب سے پہلی حرکت ہے وہ دیکھنی ہے. ہم کو زیر نظر آئی. اگر زیر ہے تب بھی ہم زیر ہی لگاتے ہیں. یعنی اگر آئی جو سب سے پہلی حرکت آپ نے جب حمزہ لگایا تو آگے چل کے دیکھیں، یہ سکون ہے چھوڑے، جو سب سے پہلی حرکت نظر آئی وہ زیر. اگر زبر یا زیر ہے دونوں حالتوں میں زیر ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے، ایزی پیزی، آسان ہے. زبر زیر، زیر ہی لگا دے. اس کے بعد اب اس کو آپ کو ساکن کرنا ہے. تو یہ بن گیا اف غل. اب یہ ہو گیا اف غل. تو اس ساؤنڈ کے بھی آپ کو امر ملیں گے. ٹھیک ہے، اس ساؤنڈ کے بھی آپ کو امر ملیں گے. اس کا بھی بنا دیتے ہیں. اف، اور پھر واو ساکن اکیلے ایسے رہتا نہیں ہے، تو اف غلو. یہ الف، اب میں اس کو الف کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ بنا حرکت کے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنا حرکت کے ہے تو یہ الف ہے، یہ حرکت کے ساتھ ہے تو یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اف غلو بھی ہوتا ہے. اور یہ والا حمزہ، میں یہ لگا دوں یہ نشان بھی، یہ والا حمزہ جو ہوتا ہے یہ اصلی حمزہ نہیں ہے، حمزۃ الوصل ہے. وصل مطلب بس پڑھنے کے لیے لگایا گیا، ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، ٹیمپریری حمزہ ہے یہ، جو کہ ہم نے لگایا ہے نا پڑھنے کے لیے. یہ اس لفظ کا حصہ نہیں تھا، پڑھ نہیں سک رہے تھے اس لیے لگانا پڑ گیا. تو یہ آپ کو سواد کے ساتھ اگر کہیں ویسے آپ دیکھیں تو یہ وہ والا حمزہ ہے جو کہ پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت، الذین میں بھی جو تھا وہ والا کہ پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں آپ نہیں پڑھتی، یہ گر جاتا ہے. تو یہ میں نے یہ دو دکھا دیا، باقی یہ سب اسی پیٹرن پہ آپ بنا لیں گی. ٹھیک ہے، اب اگلا چلتے ہیں. یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا. اگلی کلاس میں قرآن سے ڈھونڈ کے بہت سارے فعل امر جو انہی تینوں ڈیزائن پہ ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لا کے دکھاؤں گی. آج تو جو سلائیڈ میں اوپر ہے وہاں پہ دکھا دیا. اب آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے الفاظ میں آئین کے اوپر زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتی ہے. جیسے ین سرو ہوتا ہے، تن سرو ہوتا ہے نا. میں یہاں لکھ دوں تن سرو، تب آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. ابھی دیکھیں نون، سواد اور را. تو نون، یہ تو
اب آپ نے کیا دیکھا کہ سواد کے اوپر یہاں پہ پیش ہے نا؟ تو یہ بیچ والے لفظ پہ کیا ہے؟ پیش ہے، اور اسی اس پہ پھر تفعلو، یہ لیا ہے میں نے تفعلو، یہاں پہ یہ فارمولا سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی میں آپ کو دو دکھاتی ہوں، اسی پیٹرن پہ آپ چاہیں تو سب بنا لیں، ورنہ دو ہی یاد کر لیں، وہ آپ کی مرضی. تو یہ ت کو ہٹا دیتے ہیں، یہ سارے ت ہٹ جائیں گے. پہلا اسٹیپ یہ. ایک منٹ، میں اس سلائڈ پہ بھی مجھے کچھ کینسل کرنے تھے، وہ میں نے نہیں کیے تھے کلر چینج کرنے کے لیے. یہ نون یہاں پہ ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے اس کو حرکت دینی. باقی یہ الف یہاں ایڈ کر دیں گے. یہ لاسٹ ہے ہمارا. ایک بار پھر لکھیں کہ جو کچھ بتا رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے. چیٹ میں لکھیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اب یہاں پہ ف ساکن اور او اور لو، یہاں پہ حمزہ ایڈ کیا. ابھی تو یہ حمزہ نہیں، ابھی حرکت لگائیں گے تب یہ حمزہ بنے گا. اب اس حمزہ کو ہم دیکھیں گے. اب پھر ایک بار غور سے سنیے، اگر یہ پیش ہے تو ہمیں پھر اس کو پیش دینی ہوتی ہے، اس حمزہ کو پیش دینی ہوتی ہے. جیسا کہ میں بار بار بتا رہی ہوں، یہ والا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اگر ہم یہاں سے پڑھیں گے تب پڑھیں گے افعل، لیکن اگر پیچھے سے پڑھیں گے تو پھر ہم اس پوری کو پیش حمزہ سب چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے سے ملا کے پڑھنے میں اس کو نہیں پڑھتے، اسی لیے پھر یہ حرکت آپ کو وہاں لگی ہوئی دکھتی بھی نہیں ہے. تو جو انسان جانتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہیں سے پڑھ رہے ہیں، اسی لیے میں نے سورہ الملک کے آپ کو سارے الفاظ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں الگ سے پڑھ کے کیوں بھیجے؟ کیونکہ جب آپ آیت میں پڑھیں گی تب تو آپ ملا کے پڑھیں گی، آپ اس کو افعول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیچھے اگر آ رہا ہے نفعلو، پیچھے اگر مان لیجیے یہاں پہ نون زبر کے ساتھ کچھ تھا ورڈ، یہاں پہ کوئی ورڈ تھا، تو آپ اس کو پڑھیں گے، یہاں پہ ڈائریکٹ آ جائیں گی نفعلو پڑھ لیں گی، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پورے حمزہ کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو تب تھی جب ہمیں یہیں سے پڑھنا تھا، اس لیے یہ حمزہ لکھا ہوتا ہے، یہ حرکت نہیں لگاتے وہ، کیونکہ پھر انڈو پاک مصحف میں لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کو چھوڑیں پڑھیں کہ وہ حرکت نہیں لگاتے. تو اس لیے جب میں نے پڑھا تو آپ کو وہ ورڈ پڑھ کے دیے ہیں، تو اسی طرح سے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں پڑھنا. آپ اپنی مرضی سے اس پہ حرکت نہیں لگا سکتی، یہ رول کے حساب سے حرکت لگتی ہے. اس کے بعد ہم کو اس کو ساکن کر دینا ہے، تو یہ بن جائے گا اف اول. ٹھیک ہے، اف اول، یہ بھی حکم کا ہو گیا. اسی طرح سے یہ والا بنے گا اف اولو، اور یہاں پہ واو کے بعد ہم کو ایک الف بھی ایڈ کرنا ہوتا. آپ کو نہیں ایڈ کرنا، یہ سب ایڈ کیا کرایا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی کی یہ علامت ہوتی ہے، واو ساکن الف یہ ماضی کی علامت ہوتی ہے. جیسے قالا قالو ہے نا، قالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا. لیکن پھر اسی میں کچھ اگزامپل ایسے بھی آئے تھے واو ساکن اور الف کے، جس میں حکم بھی آ رہا تھا، ہے نا. تو آگے آج جب آپ نے ترجمہ کیا تو وہاں چیز یہی تھی. آج جا کے اپنا پھر یہ والا سبق، واو ساکن اور الف والا سبق آپ سب ریوائز کریں گی، پڑھیں گی، اور
ورڈ میننگ جیسے آپ پڑھ کے بھیجتی ہیں گروپ میں بھیجیں گی بھی. تو واو ساکن الف فعل ماضی کے جمع میں بھی آتا ہے اور حکم کے بھی جمع میں آتا ہے، دونوں جگہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہم اس سے پہچانتے ہیں کہ اس کے شروع میں حمزہ لگا ہوتا ہے. آج آپ جائیں گی تو آپ کو وہ چیز کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. دونوں میں فرق اس طرح ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس میں تو یہ حمزہ نہیں ہوگا اور یہ فا یہاں پہ یہ ساکن بھی نہیں ہوگا اس سے پہلے، لیکن وہاں پہ ماضی والے میں آپ کو حمزہ نظر نہیں آئے گا اور حکم والے میں آپ کو حمزہ زیادہ تر میں نظر آئے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یسر والے میں تو نظر نہیں آ رہا ہے نا. تو بہرحال ابھی چیزیں سیکھنی باقی ہیں. تو اس طرح آپ باقی ساری ٹیبل بھی آپ کمپلیٹ کر لیں گی. ٹھیک ہے، باقی سارے رول یہی چلیں گی. یہ سارے نون اعرابی ڈراپ ہو جائیں گے. میں اتنا ہیلپ کر دوں، یہ سارے بھی ڈراپ ہوں گے، یہ نہیں ڈراپ ہوگا. یہ نون نہیں ڈراپ ہوگا اور یہ سب نون ڈراپ ہو جائیں گے. اور اس طرح سے انشاءاللہ تعالی آپ بنا لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا فعل امر بنانے کا طریقہ. اور فعل امر جہاں پہ یہ فعل امر لکھا ہے یہ بنا بنایا ہے، یہ اس سلائیڈ پہ تیار کیا ہوا میں نے لکھ دیا تھا. افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا. اور بننے کے بعد یہاں پہ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا.